حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اس خرچ کرنے والے کا ثواب ان کے ایک مد سیر بھر یا آدھ مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بارہ روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ان کا مٹھی بھر خرچ کیا ہوا بھی ہمارے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بہتر ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے تو ثواب بھی ہم ہی کو زیادہ حاصل ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر کام کی کچھ نوعیت ہوتی ہے اور وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، نیز حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ غرض کے تمام باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کیا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک وہ شخص ہے جو جاں بلب ہو، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور اچانک اس کو کوئی 2 گھونٹ پانی میسر کر دے، تو ایسے مشکل وقت میں اس شخص کو جو پانی کا لطف اور پانی پلانے والے کا جو احسان یاد رہے گا، وہ زندگی بھر اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ لیکن ایک وہ شخص جس کو خاص پانی کا کوئی تقاضا نہ ہو لیکن کوئی اس کو پانی پلا دے تو اس سے طبیعت تو خوش ہو جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ہماری اور صحابہ کی زندگی کا ہے، کیونکہ اس وقت بالکل انسانیت جاں بلب تھی اور اس کو ایک نور کی ضرورت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت کے لیے تیار کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر رہتی دنیا کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان کی جافشانی کے حالات کا مطالعہ کرتے تو دنگ رہ جائے گا، لیکن افسوس کہ آج کل صحابہ کے حالات کا مطالعہ ذوقی ختم ہوا جاتا ہے، حالانکہ بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ حالات صحابہ کا مطالعہ فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع سے فرمایا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 10 صحابہ کے حالات پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک اصل قرآن و سنت پر عمل کرنا تھا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزارنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں زیادہ کرامات وغیرہ کا سلسلہ بھی معلوم ہونے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل مقصد حیات و دعوت دین کا کام تھا، نہ کہ کرامات کے اندر الجھنا۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ صرف کرامات ہی کے چکر میں الجھے رہتے ہیں اور اپنے اصل مقصد سے غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظریہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے کام میں لگا رہے، اگرچہ شروع میں دل ہی نہیں لگے، لیکن جب اپنے آپ کو اسی کام میں لگا دے تو ایک دن خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں استقلال عطا فرمائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی دین کا کام شروع کرنے جاتا ہے تو جہاں اس کو کوئی چمکدار نظر آتا ہے، بس وہیں سے وہ عقیدہ کو خراب کر کے اور اپنے اصل مقصد زندگی سے غافل ہو کر دنیا کی بے جا فضول باتوں میں مگن ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو سمجھ کر دعوتی دین کے کام کو آگے بڑھانے میں صحابہ کی طرح پیش رہتا ہے۔ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنے قافلے کے ساتھ دریائے دجلہ پار کرنا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی کشتی وغیرہ کا انتظام نہ تھا۔ چنانچہ دونوں نے غور کیا کہ قافلہ میں جب کوئی گناہگار نہیں ہے تو اللہ تعالی ہماری ضرور مدد فرمائے گا، لہذا ہم کو اسی حالت میں اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ تمام حضرات نے دریا میں گھوڑے ڈال دیا اور سب لوگ سکون و عافیت کے ساتھ دریا کو پار کر گئے اور کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوا، یہاں تک کہ جب پار ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کچھ سامان دریا میں ڈوب گیا ہو تو وہ بتا دے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اپنے کسی برتن کے کھو جانے کی شکایت فرمائی، لہذا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے دریا، اگر تیرے اندر ان صحابی رسول کا کوئی برتن رہ گیا ہو تو اس کو باہر نکال۔ چنانچہ فوراً ہی وہ برتن بھی سامنے نکل آ گیا اور سارے لوگ نجات پا گئے۔ لیکن اس واقعے کو صحابہ کرام نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کا مقصد دریا سے آسانی کے ساتھ پار ہو جانا نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ اس دریا سے پار ہو کر اگلے پار کے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے اصل مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ کرامات میں الجھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عتبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے جنگلی جانور، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان کے صحابی آ رہے ہیں، ہم کو یہاں سے گزرنا ہے، ابھی تم یہاں سے نکل جاؤ۔ دیکھنے میں یہ بات بظاہر معلوم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر، بھیڑیا، صاف قرض کے تمام ہی جانور اپنے بچوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور جنگل صاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم صحابہ ہیں، لہذا ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب ان کا نام آ جائے تو ہم بھی ہوشیار ہو جائے کہ جب صحابہ کے آنے سے جنگل، سمندر، قرض کے بڑے مخالفین بھی زیر ہو جاتے تھے تو ہم بدرجہ ان کے ماننے والے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے ہمارے ذہن میں کوئی برائی پیدا ہو جائے اور ہمارا ایمان ہی خطرہ میں پڑ جائے۔
لیکن افسوس کہ آج ہم صرف انہی کرامات میں الجھ کر حقیقی مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج اگر کہیں کسی درخت کے نیچے کوئی قبر نکل آئے تو سارے لوگ وہیں سجدہ کرنے میں مست ہو جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس درخت کی تعظیم کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، تو قبل اس کے کہ کوئی شرک بات پیدا ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درختی کو کٹوا دیا، کیونکہ ان کے نزدیک اصل چیز ایمان کی حفاظت تھی، اس لیے ان کا ایمان بھی ہمہ وقت تازہ رہتا تھا۔ اس لیے اگر آج ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہمارا ایمان بھی ویسا ہی ہو جائے تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی تازگی کا ہونا شرط ہے، جو کہ آج کے دور میں بالکل مفقود ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ چیز بہت عام تھی، کیونکہ اولاً تو ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اور ان کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، لیکن ہم لوگ زمانہ کے اعتبار سے چونکہ بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں ہو سکتی، لیکن ان لوگوں کی صحبت آج بھی اختیار کی جا سکتی ہے جو ان صحابہ کی زندگی کو اپنے نقش قدم بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج اس چیز کا بھی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔